اس میں مقدس اوراق صرف کلام مجید کی اوراق کی نہیں ہیں، احادیث کے بھی ہیں، اخبارات کی بھی ہیں، تحریرات اور جتنی تحریرات ہیں وہ بھی ہیں۔ اس وقت ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ کتنے ہی لوگ جو اپنے آپ کو انتہائی سمجھدار، پڑھا لکھا، دیندار سمجھتے ہیں، اخبارات کو یا ان اوراق کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا رویہ کیا جاتا ہے۔ شیشے ان اخبارات کے ساتھ صاف کیے جاتے ہیں، جوتے تک اخبارات کے ساتھ صاف کیے جاتے ہیں، دسترخوان کی صفائی کے لیے اخبارات، پلیٹوں کو دھونے کے لیے اخبارات۔ تو یہ کتنی بڑی نقصان کی اور کتنی بڑی بے ادبی کی بات ہے، پھر ہم دوسروں پر گلہ کیوں کریں۔ اب اس کے لیے ایک بات تو یہ ہے کہ ایبٹ آباد میں ہم اس کے لیے کیا تدبیر کریں۔ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے مشورے کے طور پر کہ ہم ایبٹ آباد میں جتنے بھی مؤثر ادارے ہیں، اوقاف کے ادارے ہیں یا ہمارے وزراء ہیں، چاہے اس وقت ایبٹ آباد میں صوبائی اسمبلی کے اسپیکر بھی ہیں اور دیگر وزیر بھی ہیں، ان سے ہم باقاعدہ ملاقات کر کے ان سے کوئی جگہ یہ مطالبہ کریں کہ ہمیں اس مسئلے میں یہ جگہ چاہیے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ 1 کنال 2 کنال کی جگہ بات نہیں ہے، کہ ہمیں کنالوں میں چاہیے، اور اس کے لیے اس پر کام کرنے کے لیے ہمیں افرادی قوت بھی چاہیے۔ فنڈ کے بعد سے ہر آدمی جہاں اپنا کچھ نہ کچھ حصہ ڈال دیتا ہے، اس فنڈ سے بھی سارے نظام اور سارے مسائل حل نہیں ہوتے۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے، اور دوسری بات ہمیں ایک ٹیم تشکیل دینی پڑے گی جس میں ہم سکولز میں اور کالجز میں بھی جا کر عوامی اویئرنیس کریں۔ ہمارے سکول کے طلباء، ہمارے سکول کے اساتذہ، ہمارے سکول کے منتظمین، ہمارے سکول کی انتظامیہ اور سکول کے دوست ہمارے ساتھ بچے اس میں تعاون کریں، اخبارات کو اور قرآنی اوراق کو اٹھائیں، راستوں سے اٹھائیں اور اخبارات سے اٹھائیں۔ اور جس طرح ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ مسجد میں اور مدرسے میں ایک مخصوص کمرہ اس کے لیے ہونا چاہیے، اس کے لیے ہر عالم دین وہ بھی اپنی طرف سے ایک تحریک چلائے، اور جو کمیٹی کی انتظامیہ ہے، مسجد میں لاکھوں کروڑوں روپے لگاتے ہیں اس کی خوبصورتی کے لیے، تو قرآن کریم کی حفاظت کے لیے بھی وہاں ایک انتظام ہونا چاہیے۔ اسکول کے لیول پر ہم جا کر ہفتہ وار، مہینہ وار بڑے بڑے اسکولوں میں ہم اپنی ٹیمیں تشکیل دے کر وہاں لوگوں کی ذہن سازی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ پھر یہ افراد کی قوت بھی ہمیں اس اعتبار سے بھی چاہیے کہ یہ جو جہاں اوراق جمع ہوتے ہیں ان کی چھانٹی کرنی ہے، ان میں سے بہت سارے بوسیدہ اوراق علیحدہ کرنے ہیں، پھر ان میں سے جو کارآمد ہے ان کو بھی خیال کرنے ہیں۔ کچھ گتے ہوتے ہیں جو قرآن پاک کے، ان کو دوبارہ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ تو کئی مسجدوں میں دیکھا کہ وہ جس وقت رمضان آتا ہے تو صفائی کرتے ہیں، اور اوراق کو وہ ایک صفحہ، ایک قرآن پاک کا ایک صفحہ شہید ہوا ہوتا ہے، پہلا صفحہ، اوپر کی جلد ختم ہوئی ہوتی ہے، سورہ فاتحہ والا صفحہ ہٹ جاتا ہے، تو اب لوگ اس کو بھی اوراق میں، شہید اوراق میں ڈال دیتے پورے قرآن پاک کو، اور جی ثواب کی خاطر جی نیا قرآن پاک لا کے رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ جی مجھے ثواب ملے، لیکن اگر وہ انہی قرآن کریم کو دوبارہ جلد کرا کے، جتنا وہ 300 روپیہ اگر ایک نسخے پر لگاتے ہیں تو 30 روپیہ اور 40 روپیہ ایک نسخے کی مرمت پر لگ جائے گا، اس کی تصحیح پر لگ جائے گا۔ تو یہ بھی ہماری ضرورت ہے، ہم اس بات پر بھی لوگوں کو تیار کریں، کمیٹیوں کے ساتھ ملیں، اپنی کمیٹی کے ساتھ، دوسروں کی کمیٹی کے ساتھ۔ بھائی یہ ایک اہم مسئلہ ہے، اس میں ہمیں توجہ کی ضرورت ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات ہے، جتنے ہم حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی طبقے سے کوئی تعلق رہے، قرآن سب کا ہے اور سب کے لیے مقدس ہے اور سب کے ایمان کا حصہ ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں اور دوسری رائے ہے ہی نہیں ہے۔
قرآن مقدس چیز ہے، مقدس کتاب ہے، ہمارے لیے ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس کی حفاظت، اس کا ادب ہمارا ایمان ہے۔ اس میں ہمیں توجہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ جب ہمیں توجہ نہیں ہے، عوام کو نہیں ہے، کسی کو یہ کہا جائے کہ یہ اخبار پہ کے ساتھ یہ شیشے نہ صاف کرو، وہ کہتا ہے لکھنے والا ایسا ہے، لکھنے والا ایسا ہو گیا، بیچنے والا ایسا ہو گیا، اور اس کو خریدنے والا ایسا ہو گیا، پڑھنے والا ایسا ہو گیا، لیکن لفافے بنانے والا تو بے ایمان ہو گیا، لیکن ان لفافوں میں پکوڑے ڈالنے والا بڑا ایماندار ہے، ان لفافوں کے ساتھ اخباروں شیشوں کو صاف کرنے والا بڑا ایماندار ہے۔ یہ عجیب بات ہے، پلیٹوں کو صاف کرنے والا، دسترخوان کو صاف کرنے والا بڑا عجیب، بڑا دیندار اور ایماندار ہے۔ اس کو دوسروں کا گناہ تو نظر آتا ہے، اپنا نظر نہیں آتا۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ اپنی ذات سے لے کر، اپنے گھر سے لے کر، اپنی مسجد سے لے کر اس پیغام کو عام کیا جائے، تاکہ ایک انفرادی سطح پر ایک تبلیغ یہاں سے شروع ہو۔ سب سے پہلے میں اپنی ذات کے حوالے سے مقدس اوراق کی حفاظت کروں گا، پھر اپنے گھر میں جو مقدس اوراق میں میرے گھر میں میری مائیں بہنیں جو روٹیاں اخبارات میں لپیٹتی ہیں، جو پکوڑے ڈالتی ہیں، جو اور فریج میں رکھتی ہیں، جو برتن دھوتی ہیں، جو شیشے صاف کرتی ہیں، یہاں سے شروع کر کے ہم اس کو آگے چلائیں۔ حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ مایوسی کے اسباب زیادہ ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز اگر ہم تھوڑی سی دلجمی کے ساتھ اللہ سے مانگ کر، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ سے مانگیں، یا اللہ یہ ایک دین کا کام ہے، خدمت دین ہے، خدمت قرآن ہے، مجھے اس کے لیے قبول کر۔ جب انسان قبول ہو جاتا ہے تو اس کے لیے راستے اللہ پاک ہموار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق۔